السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین دعائیں ہیں جو ہمیں حادثوں اور مصیبت کے وقت پڑھنا چاہیے۔ ان تین دعاؤں کو ہم لوگ یاد کر لیں، کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ حادثے اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ صبح کا اخبار اٹھاؤ تو وہ حادثوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کب کیا حادثہ پیش آ جائے نہیں پتہ۔ اچھا خاصا آدمی ہے، سڑک پہ چل رہا ہے، اچانک سے دو گاڑیوں میں ایکسیڈنٹ ہوا اور یہ بیچارہ مر گیا، باقی سب لوگ بچ گئے۔ شادی میں سے واپس آ رہے ہیں، سارا خوشی کا ماحول ہے، اچانک جو ہے نا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ختم۔ ٹھیک ٹھاک تھے بالکل، کچھ کھایا، گھبراہٹ ہوئی، آدمی چل بسا۔ اور اکثر حادثوں میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ معذور ہو جاتے ہیں، یعنی موت تو نہیں آتی لیکن آدمی معذور ہو جاتا ہے۔ کسی کا ہاتھ چلا گیا، کسی کا پیر چلا گیا، کسی کی آنکھ چلی گئی، کسی کی یادداشت چلی گئی۔ ایک ہمارے ملنے والے تھے تو وہ بیچارے اچھے خاصے، ہم لوگ پروگرام سے نکلے، سڑک حادثہ ہوا تو ان کے سارے چوٹیں آئیں، باقی کسی کو کچھ نہیں ہوا، اور ان کے چوٹ سر میں ایسے آئی کہ اس وقت وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھے ہیں، یعنی ان کو چیزیں یاد نہیں رہتی، وہ بھول جاتے ہیں۔ جیسے ان سے کوئی ملنے آیا تو ان کو یہ تو یاد ہے، چہرہ یاد ہے، سب کچھ یاد ہے، لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں کہ یہ لوگ میرے پاس کیوں آئے۔ وہ یہ بھول جائیں گے کہ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہوں، وہ بھول جائیں گے۔ یعنی چہرے تو اپنوں کے یاد ہیں لیکن جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں۔ تو بھائی کب کیا ہو جائے نہیں پتہ۔ اسی لیے ابھی 2 ہفتے پہلے جب میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا اور دہلی میں جا رہا تھا تو ٹیکسی ڈرائیور نے جو ہے نا ایک بائک والے میں ٹھوک دی۔ آدھی غلطی بائک والے کی تھی، آدھی غلطی اس کی تھی، دونوں کی غلطیاں برابر تھیں۔ وہ تو اللہ نے حفاظت فرمائی کہ بڑے حادثے سے ہم بچ گئے، بس گاڑیوں کو ہی نقصان ہوا ہے نا۔ اس موقع پہ میں اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ یار موت سے اتنا ڈر نہیں لگتا ہے جتنا حادثوں سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ موت تو ایک بار آئے گی، بس کام ختم۔ تو موت کا تو خوف یہی ہے نا کہ آخرت کی تیاری ہو جائے، لیکن حادثوں سے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ کب کیا حادثہ پیش آ جائے، اور کبھی ہاتھ ٹوٹ گیا، کبھی سر میں چوٹ آ گئی، پیر میں چوٹ آ گئی، دوسروں کے ہم محتاج ہو گئے۔ آج جن چیزوں کا ہم خیال کرتے ہیں کل ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کر پائیں گے، ڈاکٹروں کے محتاج ہو جائیں گے۔ بے نیازی کی جو زندگی گزر رہی ہے وہ بے نیازی کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ آج جتنا ہم شرم و حیا اپنے اندر رکھتے ہیں، ساری شرم و حیا بالائے طاق رکھ کے ڈاکٹر ہمیں جیسے چاہے گا ویسے لٹا دے گا۔ تو میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حادثے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور میں نے اس موقع پر یہ 3 دعائیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہا کہ بھائی دعاؤں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل حادثے اتنے ہونے لگے ہیں، ہر آدمی کو جلدی ہے۔ جتنی چیزیں ٹیکنیکلی آگے بڑھی ہیں اتنی آج انسان کو سہولت ملی، لیکن سہولت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے پرابلم بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ 3 دعائیں ہیں جو ہم لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ میں ترکی جا رہا تھا، ترکی ہی کے کسی دوسرے شہر میں ہمیں جانا تھا، مفتی آصف صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ تو میرے ساتھ تو ایسا فرسٹ ٹائم ہوا، کیونکہ نارمل کیا ہوتا ہے فلائٹ نیچے جاتی ہیں اور فلائٹ لینڈ ہو جاتی ہیں، ٹیک آف ہوتی ہیں، کام ختم ہو جاتا ہے، پھر لینڈ ہو جاتی ہیں، نارمل تھوڑا بہت ٹربولنس ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ترکی سے جب ہم سانلی عرفہ گئے تو فلائٹ میں پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ بار بار فلائٹ کو نیچے لے جاتا تھا، پھر اوپر لے جاتا تھا، اور شہر کی بلڈنگز کے وہ اتنے قریب، ایسا لگ رہا تھا کہ بس ابھی فلائٹ بلڈنگ سے ٹکرا جائے گی۔ اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ اندر جو ایمرجنسی ایگزٹ لائٹ ہوتی ہیں وہ بھی جل گئیں۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھائی ایسا کیوں کر رہا ہے۔ تو اس موقع پہ مجھے بڑی گھبراہٹ ہوئی، اور تب سے لے کے مجھے پھر فلائٹ میں بہت گھبراہٹ ہونے لگی ہے۔ مفتی آصف صاحب بھی کہنے لگے یار پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ حفاظت کا معاملہ فرمائے۔ اور اس موقع پہ کیا ہوتا نا، ٹھیک ہے یار موت آئے گی، لیکن میں نے وہی بولا آپ سے کہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب موت کا اتنا ڈر نہیں ہوتا جتنا آج کل حادثوں کا ڈر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ حادثوں سے بچنے کی ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ وہ 3 دعائیں کون کون سی ہیں وہ بھی یاد کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی پریشانی آ پہنچے، ظاہر سی بات ہے پریشانی چھوٹی ہو بڑی ہو اس سے مطلب نہیں، جب بھی کوئی پریشانی آئے، چھوٹی سے چھوٹی پریشانی آ جائے جس میں آپ گھبراہٹ کا شکار ہونے لگیں، جس میں آپ ٹینشن میں آنے لگیں، تو کوئی بھی پریشانی آ جائے تو آپ یہ پڑھنا نہ بھولیے۔ کون سی دعا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت بتائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مچھلی والے پیغمبر
سیدنا حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، جو بندہ مسلم اپنی کسی پریشانی میں یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور دعا قبول فرمائیں گے۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھنا چاہیے، اور پریشانی کے وقت جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ایک ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ اس پریشانی سے ہمیں نکال دے، اس پریشانی کا بہترین بدلہ ہمیں عطا فرما دے، اس پریشانی پر صبر عطا فرما دے، تو انشاءاللہ گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ اور اس پریشانی پر جیسے پیغمبروں کو صبر آ جاتا تھا اور پیغمبروں کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا تھا، وہ آپ کا ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ حضور نے فرمایا، سنو کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں کہ جب تم میں سے کسی کو زندگی کے کسی معاملے میں کوئی پریشانی یا مصیبت آ پہنچے، وہ اس کے ساتھ دعا کرے تو اس کی دعا سنی جائے گی، اور وہ میرے مچھلی والے بھائی کی دعا ہے۔ کون سی دعا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ جو آیت ہے، یعنی یہ جو دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، یہ دعا بہت پاورفل ہے، مصیبت کے وقت ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ جو عام طور پہ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مصیبت کے وقت پڑھنے کی دعا ہے۔ ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ انتقال کے وقت ہی یہ دعا پڑھی جائے گی، انتقال کے وقت نہیں پڑھی جاتی، انتقال کے وقت بھی پڑھی جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی ایک آزمائش، ایک صبر والی چیز انسان کے اوپر آ جاتی ہے۔ جب بھی کوئی چھوٹی بڑی پریشانی آ جائے یا کوئی ناگواری والا معاملہ پیش آ جائے تو ہمیں یہ کلمہ ضرور پڑھنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مان لیجیے کسی کی گاڑی چوری ہو گئی، فوراً اس کو پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح سے ایک دعا اور ہے، وہ بھی مصیبت کے وقت پڑھنے کی ہے، آپ لوگ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، یا اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دعا کے بارے میں فرمان ہے کہ مومن بندہ جب کوئی مصیبت اس پر آ پڑے تو وہ ان کلمات کو کہے، کون سے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو یہ اگر کوئی دعا پڑھ لے مصیبت کے وقت میں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس پریشانی کا اجر بھی دیں گے اور اس پریشانی کے بدلے میں اس کو بہترین بدلہ بھی عطا فرمائیں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر پریشانی کے وقت میں یہ کلمات پڑھو، یہاں تک کہ چھوٹی سے چھوٹی اگر پریشانی تمہارے اوپر آ جائے، چھوٹی سے چھوٹی پریشانی کتنی ہو سکتی ہے؟ حضور نے اس کو مثال دے کے سمجھایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، تم چل رہے تھے، چلتے چلتے کیا ہوا؟ چپل کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ اب جب چپل کا تسمہ ٹوٹ گیا تب بھی یہ دعا پڑھ لو، کیونکہ یہ بہت چھوٹی سی معمولی سی پریشانی ہے، لیکن یہ دعا پڑھ لو کیونکہ ہے تو یہ پریشانی ایک طرح کی۔ تو یہ 3 دعائیں ہو گئیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور دوسری ہو گئی انا للہ و انا الیہ راجعون، اور تیسری ہو گئی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ان 3 دعاؤں میں سے آپ تینوں پڑھ لو، بہت اچھی بات ہے، ایک پڑھ لو وہ بھی اچھا ہے، لیکن چھوٹی سے چھوٹی مشکل، چھوٹی سے چھوٹی پریشانی، چھوٹے سے چھوٹا کوئی ایسا کام جو آپ کی طبیعت کو پسند نہیں آ رہا ہے، ان دعاؤں کو پڑھنے کی عادت بنائیے۔ تو کیا ہوگا کہ جو دنیاوی گھبراہٹ، بے چینی ہمارے اوپر سوار ہو جاتی ہے، ایک تو اس سے ہمیں راحت ملے گی، دوسرا اللہ کی طرف سے جو ملنے والے انعامات پر، یعنی یہ دعا ہم نے پڑھی اس کے بدلے میں اللہ ہمیں کچھ اچھا دے گا، اس کا یقین پیدا ہوگا، اور بھی بہت سارے فائدے ہوں گے۔ تو ان 3 دعاؤں کو پڑھنے کی عادت بنائیے۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔